آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا قرآن اور رمضان کی نسبت پر ہے، لہذا قرآن تمام کتابوں میں سب سے زیادہ معزز، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی سوائے قرآن کریم کے، اور جس رمضان میں ہم جمع ہوئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ہم نے آپ پر کتبہ فرض کر دیا، علی الصیام روزوں کو فرض کر دیا، علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ سب تم پر ہی فرض نہیں کیا کہ تم ایک انوکھی قوم آئی ہو یا آخری امت ہو بس تم پر فرض کیا ہو، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو امت آئی ہے، آخری امت تک میں نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ کیسے اس کو سمجھتے ہیں؟ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں 5 چیزوں کو مع ترتیب بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اے لوگوں نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَحَجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرو، وَصِيَامِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ پہلا جو مرحلہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر کسی انسان نے اس کی وحدانیت کو بیان نہیں کیا تو باقی 4 چیزیں بھی اس پر فرض نہیں ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے یہ تصدیق کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارا آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب 4 چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب 2 چیزوں کو میں ترتیب سے سمجھاتا ہوں، بہت مختصر بیان ہوگا لیکن بات سمجھ میں آئے گی۔ ان میں سے 2 چیزوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور 2 چیزوں کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ کون کون سی؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، انسان کے جسم سے تعلق ہے۔ آپ نے وضو بنایا، نہ آپ کو وضو کا پیسہ دینا پڑا۔ مسجد جاتے ہیں ہم، وضو بناتے ہیں، اس کی کوئی ڈونیشن نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کا پنکھا یوز کیا، اس کی کوئی ڈونیشن نہیں ہے۔ آپ نے مسجد کی صف یوز کی، آپ نے ایسی استعمال میں لی، لہٰذا آپ کو پیسہ کسی چیز کا نہیں دینا ہے۔ تو اس عبادت کا تعلق بدن سے ہے، تو لہٰذا یہ بدنی عبادت۔ آپ نے کھڑے ہوئے، آپ کے پیروں میں درد ہوا، آپ رکوع میں گئے، کمر آپ کی جھکی، آپ سجدے میں گئے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہوا، آپ کے ہاتھوں میں درد ہوا، آپ کی کمر میں درد ہوا، لہذا آپ کا جسم تھکا ہے، مال کچھ نہیں لگا، تو یہ بدنی عبادت ہوئی۔ دوسری صیام، شہر الصیام، رمضان کے روزے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں، اس کا تعلق جسم سے ہے، بدن سے ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ ایک پیسہ نہیں لگتا بلکہ پیسہ بچتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے صبح صادق کے وقت روزے کی نیت کی، انی صائم، کہ میرا روزہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھایا پیا نہیں، ہماری پوری فیملی نے کچھ کھایا پیا نہیں، ایک وقت کا کھانا بچ گیا، اور بیچ میں جو ہمارا وقفہ ہوتا ہے چائے ناشتہ کولڈ ڈرنک وہ سب بھی بچ گیا، تو کیا ہوا؟ اس سے ہمارا پیسہ بچا، لیکن افطار میں ساری اس کی قضا ہو جاتی۔ ایک آدمی نے، حضرت مولانا مفتی عارف صاحب عثمانی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے 7F پی کھانا ہضم کرنے کے لیے، لیکن اس کا نام جو رکھا گیا ہے 7F، کہ آپ کو 7 ڈکار آئیں گی اوپر سے۔ میں نے جب اس کو پیا تو 6 ڈکاریں اوپر سے آئی، ایک نیچے سے آ گئی، تو یہ 6F 1 ڈاؤن ہونا چاہیے، اس کا نام غلط ہے اس کا۔ تو ہم اتنا کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ روزے کا اصل معنی صیام کہتے ہیں جل جانا۔ رمضان، رمضان یرمزو سے کیا معنی اس کا؟ جل جانا۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اس سے جسم کی چربی جل جاتی ہے، گناہ جل جاتے ہیں، کہ اللہ کے عشق میں آپ بھوکے رہیں۔ اور دو چیزوں کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ نمبر 1
زکوٰۃ، انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کے پاس 4000 روپے، 2.5% سے اگر آپ نکالو گے تو 4000 میں سے 100 روپے آپ کے کم ہو گئے۔ آپ نے 100 روپے کسی غریب یتیم مسکین کو دے دیے تو آپ کے لگتا ہے کہ ظاہراً آپ کے 4000 میں سے 100 روپے کم ہوئے، تو یہ آپ کے مال کا امتحان ہے۔ آپ نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی عقل سے کمایا، اپنے جسم سے کمایا، اور اللہ کے لیے اس کا 2.5% کس کو دے دیا؟ کسی غریب یتیم مسکین کو دے دیا۔ اور آخری چیز وحج البیت، کہ حج کرنا، اس کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، مال سے بھی ہے اور جسم سے بھی ہے۔ کیسے؟ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، ویزا لیتا ہے، ٹکٹ بک کرتا ہے، چاہے وہ پرسنل جائے یا اتھارٹی سے جائے، دونوں صورتوں میں اس کا پیسہ لگتا ہے اور اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے۔ لیکن جب وہ پیسہ بھر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مینا سب سے پہلے مسجد حرام جاتا ہے، وہاں طواف کرتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور اس ہجوم میں اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے اعضاؤں کی حفاظت، اور پھر طواف کرنا، اور طواف میں آدمی تھکتا ہے، 7 چکر لگائے گا۔ پھر آپ مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا آ رہے، سعی کر رہے ہیں، اس میں آدمی تھکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑا، حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کے ساتھ، کہ آپ کو یہاں رہنا اور مجھے جانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل چھوٹے سے تھے، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، کوئی آبادی نہیں تھی، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اس موقع پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے جو چکر لگائے ہیں، کبھی وہ صفا پر جا رہی، کبھی مروہ پر آ رہی ہے، تو 7 چکر لگائے کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے۔ دوڑ لگا رہی ہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے جب ہم دور دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پانی کا سیلاب ہے، لیکن جب وہاں پہنچتی تو نظر آتا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے اور اپنی ایڑی مار رہے تھے، جس کی وجہ سے چشمہ پھوٹا اور آب زمزم وہاں سے جاری ہوا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہمیں ملا، آب زمزم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان حج کے موقع پر دونوں چیزیں لگاتا ہے، اپنا جسم بھی لگاتا ہے، اس کو تھکاتا ہے، اور اپنا مال بھی لگاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں ذکر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں صیام کا ذکر ہونا تھا، کہ بدنی عبادت ایک ساتھ اور مالی عبادت ایک ساتھ۔ لیکن قرآن کریم میں کیا ذکر ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ آپ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب ایک کا تعلق جسم سے، ایک کا تعلق مال سے ہے، دونوں کو جمع کیوں کیا؟ یہ اس میں حکمت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بیان نہیں کر رہا، ایک کتب علیہ الصیام کی تفسیر کو سمجھا رہا ہوں۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی 2 صفتیں ہیں، ایک صفت جلالی، قہر والی صفت، دبدبے والی صفت، رعب والی صفت، للہ ملک السماوات والارض۔ قیامت کے دن فرعون اٹھے گا، کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، کہ کہاں ہے تیری بادشاہت؟ للہ ملک السماوات والارض، آج کون ہے زمین و آسمان کا بادشاہ؟ آج عرش بچھانے والا کون ہے؟ فرش بچھانے والا کون ہے؟ قارون کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، کہاں ہے تیرا مال؟ این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ جو فخر کرتے تھے، تکبر سے زمین پر اکڑ کر ایڑی مار کر چلتے تھے؟ تو اللہ رب العزت کی وہ شان جلالی ہے اور ایک جمالی ہے۔ تو یہاں شان جلالی کہ آپ بیمار ہیں، آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اور شدید بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن پڑھنی ہوگی آپ کو۔ اسی طریقے سے نماز کا ذکر ہے، کتب علیہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ذکر آیا کہ مال خرچ کرنا ہی ہوگا۔ اگر کسی انسان کے پاس وہ صاحب نصال ہے، مالدار ہے، اس نے اگر پیسہ خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن ایک اژدہا اس کے سینے پر، اس کے گلے میں مسلط کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس نے تو نے دنیا میں جمع کیا، جس سے تو محبت کرتا تھا، راتوں کو اٹھتا تھا، بیوی سو گئی، بچے سو گئے ہیں، اور تجوری کھولتا ہے، پھر اس کو گنتا ہے کہ کتنے آج میں نے کمائے ہیں، کتنے جمع ہو گئے ہیں، کہ بیوی نے تو نہیں نکال لی اس میں سے، بچوں نے تو کچھ خرچ نہیں کر دیے، اور راتوں کو اس کو نیند نہیں آ رہی ہے مال کی محبت میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب اس پر سانپ مسلط کریں گے، کہیں گے یہی وہ تیرا مال ہے جس سے تو محبت فرماتا تھا۔
کتنی سخت وعید ہیں۔ ایک عرب والے نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا کہ میں مسجد بناؤں گا اور اس میں کسی کا پیسہ نہیں لگاؤں گا، اپنی رقم سے بناؤں گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، مزدوروں کو تاکید کی کہ کسی کا پیسہ اس میں مت لینا، یہ میری آخرت کے لیے بن رہی ہے۔ تو ایک دفعہ ایک خاتون نکل کے جا رہی تھی جہاں مسجد بن رہی تھی، اس نے دیکھا کہ مزدور جس ڈبے سے پانی نکال رہے مسالے کے لیے وہ ڈبہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے اپنی بالٹی دے دی کہ بھائی اس سے نکال لو، انہوں نے لے لی خوش ہو کر۔ تو جب مسجد بن کے تیار ہو گئی، اس عربی شخص کو خواب میں نظر آیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک شیش محل جنت میں تیار کیا ہے۔ حدیث میں صاف اعلان ہے، جو شخص ایک پیسہ مسجد بنانے میں لگائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے۔ تو اب اس نے دیکھا کہ میرا محل بہت شاندار ہے، لیکن اس کے بازو میں ایک اور محل ہے جو تھوڑا سا کم ہے اس سے، لیکن ہے۔ تو اس کو ٹینشن ہوئی کہ کس کا محل ہے، میں نے مسجد بنائی، میرا پیسہ لگا ہے۔ تو انہوں نے مزدوروں کو بلایا، ان سے سخت کر کے پوچھا کہ اس میں کس کا پیسہ لگایا، کسی سے کچھ لیا ہو؟ تو ایک مزدور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ فلاں دن ایک عورت آئی، اس نے ہمیں ڈبہ دے دیا، ہمارا ڈبہ ٹوٹا ہوا۔ تو تحقیق کر کے اس کے گھر پہنچے، فرمانے لگے کہ 10,000 درہم لایا ہوں، یہ لے لو، آپ نے مسجد بنانے میں جو ڈبہ دیا تھا یہ اس کی قیمت ہے۔ کہنے لگی نہیں چاہیے۔ پھر دوسرے دن گئے، کہا کہ 50,000 درہم لایا ہوں، یہ لے لو، اس ڈبے کی قیمت ہے۔ کہنے لگی نہیں چاہیے، میں بیوقوف نہیں ہوں، جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ بظاہر ہمیں یہاں خرچ کرنا سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں، مال کم ہو جائے گا۔ واقعی یہ تو الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارے دادا پردادا اس دنیا میں موجود تھے، آج بتاؤ کون ان کی قبر پر روز جا کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کون سورہ اخلاص پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا ہم میں سے جا کر۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں نہیں جاتا روز۔ کیوں؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے جو ہمیں اللہ سے اٹریکٹ کرتی ہے، قریب کرتی ہے؟